اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین سلام علیکم۔ میں ہوں سید شاہد حسین میسم نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات۔ ہماری گفتگو صحیفہ سجادیہ یعنی وہ کتاب کے جس میں امام زین العابدین علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں اس کے بارے میں ہو رہی تھی۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امام نے کل ملا کر کے 54 یعنی 54 دعائیں لکھ کر اپنے بعد آنے والی نسلوں کے حوالے کی اور جو آج ہمارے پاس ہم تک پہنچی ہیں۔ اس سلسلے کی آج تیسری دعا پر میں روشنی ڈالنے جا رہا ہوں۔ اس دعا کے بھی سارے جملے تو میں نہیں پڑھ سکوں گا بلکہ اس کی سمری اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر آپ کو خیال ہو اور آپ نے غور کیا ہو تو پہلی جو دو دعائیں تھیں جن میں پہلی میں دعا میں حمد خدا یعنی تعریف خدا کے اوپر ساری دعا بیسڈ تھی اور دوسری دعا میں صلوات بر محمد و آل محمد علیہ السلام پر ساری دعا گھوم رہی تھی یا اس کے اراؤنڈ گھوم رہی تھی۔ آپ کو اگر آپ نے نوٹس کیا ہو ان دو دعاؤں میں پہلی دو دعاؤں میں امام زین العابدین علیہ السلام نے کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگا نہیں۔ پہلی دعا میں صرف حمد کرتے رہے، دوسری دعا میں صرف صلوات کا تذکرہ کرتے رہے اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی نہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اصطلاحی اعتبار سے اصطلاح میں جسے دعا کہا جاتا ہے پہلی اور دوسری دعا ہے ہی نہیں، بلکہ آج جو تیسری دعا کو پڑھنے جا رہا ہوں وہ بھی دعا نہیں ہے اصطلاحاً۔ اس تیسری دعا میں امام زین العابدین علیہ السلام فرشتوں کی اقسام بیان کر رہے ہیں کہ کتنی طرح کے فرشتے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ان فرشتوں پر تو اپنی رحمت نازل فرما، تو درود بھیج، تو صلوات بھیج ان فرشتوں پر۔ شاید آپ کو یہ بات عجیب لگے کہ امام فرشتوں پر صلوات بھیج رہے ہیں، تو میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں وہ بھی آپ کو عجیب لگے گی، اور وہ یہ کہ جس طرح سے ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور وہ آیت نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر یا آخری نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر صلوات اور سلام بھیجو۔ یہ میں نے مختصر ترجمہ کیا۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، لیکن ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں سورہ احزاب آیت نمبر 44، بہت آسان بھی ہے یاد رکھنا، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 44۔ وہاں پر کیا آیا؟ وہاں پر آیا کہ نبی پر نہیں بلکہ مومنین پر اللہ اور اس کے فرشتے صلوات بھیجتے ہیں۔ کیا ہے آیت؟ میں آپ کو سناتا ہوں۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اللہ وہ ہے جو صلوات بھیجتا ہے اے مومنہ تم پر، اور اس کے فرشتے بھی تم پر صلوات بھیجتے ہیں تاکہ وہ لوگ تمہیں اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف یا نور کی طرف لے جائیں۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ صرف نبی پر ہی نہیں اللہ اور اس کے فرشتے صلوات بھیجتے بلکہ ہم پر بھی، مومنین پر بھی اللہ اور اس کے فرشتے صلوات بھیجتے ہیں۔ اب جب اللہ اور اس کے فرشتے ہم پر صلوات بھیجتے ہیں تو حق بنتا ہے کہ ہم بھی فرشتوں پر صلوات بھیجیں۔ تو یہ جو تیسری دعا ہے یہی بات ہم کو سمجھا رہی ہے، بیسیکلی ہمیں یہی ٹیچ کر رہی ہے کہ ہمیں فرشتوں پر صلوات بھیجنی چاہیے۔ ہم فرشتوں کے لیے دعا کرنا یا ان پر صلوات بھیجنا بھول جاتے ہیں۔ دعا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ فرشتے جو بیمار ہیں انہیں شفا ہو، بلکہ یہ دعا ہونی چاہیے کہ یا اللہ فرشتوں کے رتبوں کو جو ان کا مقام ہے اسے اور بڑھا۔ یہ آئے گا بھی ابھی اس دعا میں۔ تو اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس دعا کا خلاصہ اور سمری۔ شروع میں امام ان فرشتوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرشتوں کی صفات یعنی ان کی کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس بتاتے ہیں۔ پہلی
क्वालिटी, मैं नंबर भी नहीं बोलूँगा, जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। तस्बीह करने में सुस्ती नहीं करते और तकदीस करने में थकते नहीं। तकदीस का मतलब होता है कुद्दूसुन कुद्दूसुन कहना, या फिर किसी को होली और पाक पुकारना। ये जो फरिश्ते हैं ये अल्लाह को पाक पुकारते हुए थकते नहीं, और फिर अल्लाह की इबादत में भी नहीं थकते, अल्लाह के हुक्म की तामील में टाल मटोल नहीं करते, और थोड़ी भी देर के लिए अल्लाह की तरफ से गाफिल नहीं होते। हम इंसान ऐसे हैं, यहाँ पर मैं बात रोक के कहूँ, हम इंसान ऐसे हैं कि हम अल्लाह की तरफ से गाफिल हो जाते हैं, और शायद ऐसा इसलिए है कि हम मादी बदन रखते हैं और मादियत के पर्दे हम पर पड़े हुए हैं। इससे आगे चलते हैं, फिर इमाम एक एक करके 5 खास तरह के फरिश्तों का तज़किरा करते हैं, फिर बाद में और भी नए तरह का, लेकिन 5 जो बहुत अल्लाह के नज़दीक और बड़े मशहूर फरिश्ते हैं उनका तज़किरा करते हैं। पहला इसराफील है, और उसकी सिफत ये बयान करते हैं कि हर वक्त तैयार है कि कब उसे अल्लाह का हुक्म मिले और वो कब कब्र में जो मुर्दे पड़े हैं उनको जिंदा करते। फिर दूसरा फरिश्ता है मीकाईल, जो बड़े मकाम वाला है, बड़ी इज्जत वाला है। फिर तीसरा फरिश्ता है जिब्रील, के जो वही के या अल्लाह के पैगाम के अमानतदार हैं, अमीन हैं, और उसे बिल्कुल जैसा पैगाम पाते हैं वैसे ही नबी तक पहुंचाते हैं। फिर उन्हीं जिब्रील की एक सिफत ये भी है कि वो अल्लाह के बेहद करीब हैं। ये तो तीनों हुए, इसराफील, मीकाईल और जिब्रील। अब इसके बाद दो तरह के फरिश्ते हैं जिन्हें रूह कहा इमाम ने इस दुआ में। एक वो रूह जो मलाइका के हिजाब के भी ऊपर है, हम नहीं समझ सकते, सही बात यह है कि वो कौन है, कैसा फरिश्ता है। बहरहाल पहली तरह की रूह वो है या वो फरिश्ता है कि जो मलाइका के हिजाब से भी ऊपर है, और फिर दूसरी रूह वो है कि जो अल्लाह का अम्र है, जिसका तज़किरा कुरान में भी आया है, कुलिर रूहो मिन अम्रे रब्बी। अब इसके बाद इमाम कुल मिलाकर के मैंने गिना लगभग 32 या 35 तरह के फरिश्तों पर सलवात भेजते हैं, और यूं कह भी सकता हूं कि 32-35 तरह के फरिश्तों का तज़किरा करते हैं और आखिर में उन पर सलवात भेजते हैं। तो वो कौन से फरिश्ते हैं, मैं जल्दी जल्दी उनको बयान करता हूं। वो न थकने वाले हैं और हमेशा इताअत करने वाले हैं। उन फरिश्तों में ही कुछ फरिश्ते हैं जिन्हें इमाम ने रूहानियीन कहा है। अब ये रूहानियीन क्या है हम नहीं जानते, बस इतना ही जानते हैं कि उनका तज़किरा इमाम ने इस दुआ में किया है। फिर गैब को रसूलों तक पहुंचाने वाले, इल्म गैब को अल्लाह के नबियों तक पहुंचाने वाले फरिश्ते हैं। फिर एक किस्म फरिश्तों की वही के वो अमानतदारी करने वाले फरिश्ते हैं। एक और किस्म के फरिश्ते जो अल्लाह से बेहद करीब हैं। एक और किस्म के फरिश्ते जो छठी किस्म है कि वो बारिश के ख़जानों पर मुवक्कल हैं, यानी बारिश कितनी होनी वो ला के करवाते हैं। और फिर एक किस्म यह है कि वो बादलों को हकाने वाले फरिश्ते हैं। एक फरिश्ता वो भी है जो बादलों को डांटता है तो उनमें गरज पैदा हो जाती है और उसी की आवाज से बादल चल पड़ते हैं, और फिर उसी की वजह से गिरने वाली बिजलियां चमक दिखाती हैं। फिर एक और किस्म फरिश्तों की वो ये है कि वो बर्फ के टुकड़े और ओलों के लाने पर रखे गए मुवक्कल हैं। अगली किस्म बारिश के कतरों के साथ नाजिल होने वाले फरिश्तों की है। फिर 11वीं किस्म हवाओं के खजानों की निगरानी करने वाले फरिश्ते। अब हवा में भी कोई खजाने हैं ये हम नहीं सोच सकते, लेकिन इमाम ने उनको यहाँ इस तरह से याद किया है। फिर 12वीं किस्म पहाड़ों पर मुवक्कल किए गए फरिश्ते जिनकी वजह से पहाड़ हिलते नहीं। इसका मतलब यह है कि दुनिया के हर पहाड़ पर फरिश्ते मुवक्कल हैं कि जो पहाड़ को हिलने से रोकते हैं। और फिर 13वीं किस्म के फरिश्ते के जिनको अल्लाह ने बाखबर किया है कि पानी में कितना वजन है। फिर एक और किस्म के फरिश्ते जो मूसलाधार बारिश के मिकदार को और उसके पैमाने को जानते हैं और वो उसी हिसाब से बारिश करते हैं, यानी इतनी मूसलाधार कभी कभी बारिश होती है मगर वो फरिश्ते बिल्कुल एक्यूरेट उसकी मिकदार जानते हैं।
پھر 15ویں قسم کے فرشتے جو زمین والوں کے لیے بلا کا پیغام لاتے ہیں، پھر 16ویں قسم محترم، 17ویں قسم اعمال لکھنے والے فرشتے جنہیں ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں، پھر 18ویں قسم ملک الموت اور اس کے ساتھی، پھر 19ویں قسم منکر و نکیر جو ہمارے کندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اچھائی اور برائی لکھتے ہیں، پھر 20ویں قسم یہ بھی بڑی اہم ہے، اور وہ فرشتہ جس کا نام ہے رومان۔ رومان وہ فرشتہ ہے کہ جو قبر میں سوال کرے گا ہم سے، اس کا نام ہے رومان، یہ 20ویں قسم ہے۔ پھر 21ویں قسم وہ فرشتے کے جو بیت معمور کا طواف کرتے ہیں۔ اب بیت معمور کون سی جگہ، اس بارے میں بہت سارے قول ہیں، مگر علماء نے زیادہ تر نے کہا کہ چوتھے آسمان پر کوئی جگہ ہے جہاں پر جناب عیسیٰ بھی موجود ہیں، وہ بیت معمور ہے، وہ کوئی جگہ ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ اگلی قسم مالک ہے فرشتہ وہ کہ جو جہنم کا فرشتہ ہے، جہنم کا دروغہ جسے کہا جاتا ہے، وہ فرشتہ۔ پھر 22 یا 23ویں قسم خزانے دار فرشتے۔ پھر 24ویں قسم جنت کا وہ فرشتہ کہ جو جنت کا لیڈر ہے، جسے رضوان جنت کہا جاتا ہے۔ پھر اگلی قسم جنت کے وہ فرشتے کہ جو جنت کے گیٹ کیپر ہیں یا دربان ہیں۔ اگلی قسم جو خدا کی نافرمانی نہیں کرتے۔ پھر جو وہ فرشتے کہ جو اللہ کا حکم ملتا ہے اسے انجام دیتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے کہ جو جنتیوں کو اس وقت سلام کریں گے جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر اگلی قسم وہ فرشتے جن سے کہا جائے گا کہ جہنمی شخص کو پکڑ دو اور اسے جہنم میں جلا دو۔ پھر اس طرح کے اور قسموں کا تذکرہ کرتے کرتے آخر میں امام فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں پر اے میرے مالک تو درود اور صلوات بھیج، ایسی صلوات جس سے ان کا رتبہ اور بھی بڑھ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلوات بھیجنے سے جس کے اوپر بھی صلوات بھیجی جائے اس کا رتبہ بڑھتا ہے۔ یہ فرشتے جب ہم پر صلوات بھیجتے ہیں، مومنین پر صلوات بھیجتے ہیں، تو ہمارا رتبہ بڑھتا ہے۔ ایک بات اور آپ کو بتا دوں، قرآن سے بھی ثابت ہے، دعاؤں سے بھی ثابت ہے کہ فرشتے ہمارے لیے دن و رات استغفار کرتے ہیں، یعنی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اے میرے مالک ان گناہگاروں کو معاف کرتے۔ آخر میں امام ایک جملہ کہتے ہیں کہ اے میرے مالک جب تو اپنے ملائکہ پر اور اپنے پیغمبروں پر درود بھیجنا تو ہم پر بھی درود بھیج دینا، اور ہمارا اچھا تذکرہ، ہمارا اچھا ذکر اپنے ملائکہ اور اپنے پیغمبروں کے درمیان کر دینا۔ ہم ہیں تو نہیں اس لائق، مگر ہمارا ذکر خیر فرشتوں کے درمیان اور پیغمبروں کے درمیان کر دینا۔ آپ نے دیکھا اس دعا میں بھی امام نے ایسا سچ کچھ مانگا نہیں اللہ سے، سوائے وہ آخری جملہ جس میں امام کہہ رہے ہیں کہ جب فرشتوں پر اور نبیوں پر درود بھیجنا تو ہم پر بھی درود بھیج دینا اور ہمارا ذکر خیر ان کے درمیان کر دینا۔ تو کہنے کو تو یہ دعائیں ہیں، مگر دراصل جسے کہا جاتا ہے کہ یہ امام کی درسگاہ ہے جس میں ہم کو بہت سی ایسی چیزوں کی خبر دے رہے ہیں جن کی خبر ہمیں کہیں اور سے مل نہیں سکتی۔ شاید آپ کو یہ لگے کہ اس طرح کے فرشتے ایسے کیسے ہو سکتے ہیں، یہ خود ایک بہت بڑا ڈسکشن ہے کہ فرشتے کیا ہیں اور وہ کس طرح کی مخلوق ہے اور کس طرح سے اللہ نے بارش کے ہر قطرے پر ایک فرشتے کو موکل کیا ہوا۔ یہ سب ایک بڑی گفتگو ہے، اس کی یہاں پر گنجائش نہیں، لیکن کبھی موقع ہوا تو اس بارے میں بات کریں گے۔ آپ سے ایک بار پھر التماس سے دعا کرتے ہوئے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔